میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بتا رہے ہیں رمضان کے مہینے میں میاں بیوی ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں۔ کیا رمضان کے مہینے میں میاں بیوی کا ملنا یا ہم بستری کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ ویڈیو کو پورا آخر تک دیکھتے رہیے، ویڈیو بہت ہی زیادہ اہم ہونے والی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ اپنے قریبی لوگوں تک شیئر کرنے کی کوشش کریے۔ تو دوستو، اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے بیوی کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ تو ایسے میں شوہر اپنے بیوی کے ساتھ رمضان کے مہینے کی راتوں میں بھی ہم بستری کر سکتا ہے، یہ بالکل جائز ہے۔ لیکن اس بات کا دھیان رکھیے کہ رمضان کے مہینے میں کیول رات میں ہی ہم بستری کرنا جائز ہے، چونکہ دن میں میاں بیوی دونوں روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، تو روزے کی حالت میں میاں بیوی کو ایک دوسرے سے دوری بنا کر رہنا چاہیے تاکہ روزے میں کوئی فرق نہ پڑے، پر رات میں میاں بیوی ہم بستری کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہ دھیان دینا چاہیے کہ رات میں ہم بستری کے بعد میاں بیوی دونوں وضو کر کے سوئے، اور صبح شہری کرنے کے بعد فجر کی نماز قضا ہونے سے پہلے غسل کا حکم ہے تو غسل ضرور کر لے۔ لہٰذا ایسے میں اگر کوئی ناپاکی کی حالت میں ہے اور صبح شہری کھانے کے بعد روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ تو ہو جائے گا، لیکن ایسے میں اس پر غسل واجب ہے اور نماز قضا ہونے سے پہلے غسل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ سوال بھی اکثر پوچھا جاتا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں، تو اس سوال کا جواب بھی یہی ہے کہ ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور روزہ قبول بھی ہو جاتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ نماز قضا ہونے سے پہلے غسل کر لیا جائے۔ مطلب یہ کہ صبح سحری کھانے کے بعد فجر کی نماز قضا ہونے سے پہلے غسل کر لے، تاکہ روزے کے ساتھ ساتھ سبھی نمازوں کی ادائیگی بھی ہو جائے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ناپاکی کی حالت میں صبح اٹھ کر شہری کرتا ہے اور فجر کی نماز قضا ہونے سے پہلے غسل بھی کر لیتا ہے تو ایسے میں اس کا روزہ قبول ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ناپاکی کی حالت میں صبح شہری کرتا ہے اور اس کے بعد غسل نہیں کرتا، صبح 10، 11 یا 12 بجے تک غسل کرتا ہے، تو ایسے میں بھی اس کا روزہ تو مانا جائے گا، روزہ قبول بھی ہو جائے گی، مگر نماز چھوڑنے یا قضا کرنے کا گناہ اس کے اوپر ہوگا۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ صبح اٹھ کر پہلے شہری کر لے اور اس کے بعد ترنت غسل کر لے، فجر کی نماز کی ادائیگی بھی ہو جائے۔ اور رمضان کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنا بالکل جائز ہے، مگر روزے کی حالت میں ایسا نہیں کرنا چاہیے، رات میں کیا جا سکتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ ایک بہت ہی پاکیزہ اور خوبصورت رشتہ ہے، اور اس رشتے کو صحیح طریقے سے گزارنے کا علم ہونا یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ رمضان کے مہینے میں میاں بیوی ہم بستری کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے، ابھی آپ جان گئے ہیں۔ اب ہم جانتے ہیں رمضان کے مہینے میں یا رمضان کے علاوہ بھی کبھی بھی مان لیجیے ہم بستری کرنے کا جو بہترین وقت ہوتا ہے وہ کب ہے، ہم بستری کرنے کا بہترین وقت کیا ہے۔ اگر ہم اسلامی نظریے سے اس معاملے پر بات کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم بستری کا بہترین وقت رات کا پچھلا حصہ ہوتا ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم بستری کے لیے رات کے پچھلے حصے کو پسند فرمایا ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہم بستری کے لیے بہترین وقت رات کا پچھلا حصہ ہوتا ہے۔ اور اگر ہم رمضان المبارک کے حوالے سے بات کریں تو دن کے وقت روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے رمضان کے مہینے میں بھی ہم بستری کے لیے بہترین وقت رات کا پچھلا حصہ ہی ہوتا ہے۔ پہلے حصے میں بھی منع نہیں کیا گیا ہے، اب چاہے تو پہلے حصے میں بھی ہم بستری کر سکتے ہیں، مگر پچھلا حصہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رات کے پچھلے حصے میں ہم بستری کرنے والے میاں بیوی بہت کم وقت کے لیے ناپاکی کی حالت میں ہوتے ہیں، اور اگر رات کے پہلے حصے میں ہم بستری کر لیا جائے تو پوری رات ناپاکی کی حالت میں گزارنا پڑتا ہے۔ اب یہاں پر بہت سے لوگ رات کے پہلے حصے اور رات کے پچھلے حصے میں کنفیوز ہو جائیں گے کہ یہ کون سا وقت ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ رات کو عشاء کی بعد رات کا پہلا حصہ مانا جاتا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد کھانا کھا کے جب انسان سونے جاتا ہے تو وہ رات کا پہلا حصہ ہوتا ہے۔ اور رات کے پچھلا حصہ کسے کہتے ہیں؟ فجر کی جو وقت شروع ہوتی ہے اس سے 2-3 گھنٹے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہ رات کے دوسرا حصہ کہلاتا ہے، یعنی رات کے پچھلا حصہ کہلاتا ہے۔ اب مان لیجیے آپ کے علاقے میں فجر کا وقت 5 بجے ہے، تو رات کا جو پچھلا حصہ ہوگا وہ 5 بجے سے 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے پہلے کا ہوگا، یعنی کہ 2 بجے یا 3 بجے سے لے کے فجر کے وقت تک، فجر کے وقت شروع ہونے سے پہلے تک یہ جو وقت ہوتا ہے یہ رات کا پچھلا حصہ مانا جاتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اب آپ کا یہ کنفیوژن دور ہو گیا ہوگا اور آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ امید کرتا ہوں کہ اب آپ اس مسئلے کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کے من میں ابھی بھی کوئی سوال ہے تو آپ کامنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور اپنے قریبی لوگوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔